حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، صدق کا ایک ذرہ مجھ پر صدقہ کر دو، اس کے علاوہ تمہارا سارا مال اور جو کچھ تمہارے گھروں میں ہے وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ میں تو صرف صدق اور اخلاص چاہتا ہوں جس کا فائدہ تمہارے ہی لیے ہے۔ میں تمہیں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے چاہتا ہوں۔ اپنی زبانوں کے ظاہری و باطنی لفظوں کو روکو، کیونکہ تم پر فرشتے نگہبان مقرر ہیں جو تمہارے ظاہر کی نگہبانی کرتے ہیں، اور اللہ تمہارے باطنوں کو نظر میں رکھتا ہے۔ اے دنیا میں محل اور گھر بنانے والے اور دنیا کی عمارت میں اپنی عمر کھونے والے، نیک نیت کے بغیر کوئی عمارت نہ بنا۔ دنیا میں عمارت کی بنیاد نیک نیتی ہے۔ تیری عمارت نفس و خواہش کی موافقت میں نہ ہو۔ جاہل دنیا میں نفس و خواہش اور ہوس و عادت کی موافقت کرتے ہوئے اور اللہ کی قضا و قدر کی موافقت کے بغیر عمارت بنایا کرتا ہے، چنانچہ اس کے لیے نیک نیت اچھی نہیں ہوتی اور نہ وہ عمارت اس کے لیے قابل مبارکباد ہوتی ہے، اس لیے کہ اس عمارت میں اور لوگ ٹھہریں گے۔ قیامت کے دن اسے کہا جائے گا، تو نے اسے کیوں بنایا، کہاں سے خرچ کیا اور کیوں خرچ کیا؟ ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے بندے اللہ کی رضا اور موافقت طلب کر، اپنے مقسوم پر قناعت کر، جو تیرے نصیب میں نہیں اس کی طلب نہ کر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد عقوبات اللہ عز وجل لعبدہ فی الدنیا طلبہ ما لم یقسم لہ۔ دنیا میں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب یہ ہے کہ وہ شے طلب کرے جو اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو میرے پاس اس حال میں آتا ہے کہ تو میرے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتا، لہذا میری باتوں سے تجھے کیا فلاح مل سکے گی؟ تجھ پر افسوس، تو ایمان والا ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے جبکہ تجھے اللہ اور اس کے نیک بندوں پر اعتراض ہے، اس لیے تیرا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسلام تو استسلام سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سپرد کرنا، اللہ کی قضا اور قدر کو تسلیم کرنا، اللہ کے افعال پر راضی رہنا، کتاب الہی قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا۔ یہ سب کرنے سے تیرا اسلام صحیح ہوگا۔ لمبی امید شامت اعمال ہے، یہی تجھے اللہ کی مخالفت پر اکساتی ہے اور گناہوں میں ڈالتی ہے۔ آرزو کو گھٹائے گا تو بھلائی کو پائے گا، چنانچہ اگر تو نجات چاہے تو یہ بات پلے سے باندھ لے، جو چیز تقدیر سے آئے اس کے ہاتھ سے لے لے، شرع کی موافقت کرتے ہوئے اس پر راضی ہو جا۔ اس رضامندی میں نہ نفس اور نہ خواہش، نہ عادت اور نہ شیطان کا کچھ دخل ہو۔ ان سب پر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ سب ہر طرح سے فناہی ہو گئے،
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں۔ مسلمان کا نفس مطمئن اور اس کی خواہش مغلوب اور اس کی طبیعت کا جوش سرد اور اس پر مسلط کردہ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اسی بندے ایمان کی کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں لگتی۔ شیطان اپنی چالاکیاں دکھاتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں پاتا۔